ذرا تصور کریں ایک امیدوار FPSC کے امتحان میں بیٹھا ہے، اس کی تیاری بالکل مکمل ہے، لیکن اچانک پرچے میں ایک ایسا انگریزی لفظ آ جاتا ہے جس سے وہ بالکل ہی غلط سمجھ لیتا ہے۔ ہاں بالکل، ایسا اکثر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر وہ پیوٹریفیکشن کو کسی چیز کے خالص ہونے سے جوڑ لیتا ہے، حالانکہ اس کا مطلب تو بالکل ہی الٹ ہے۔ مطلب ایک غلط فہمی اور خوابوں کی نوکری سیدھا ہاتھ سے نکل سکتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور الفاظ کی یہی طاقت آج ہماری اس گفتگو کا محور ہے۔ ویلکم آل FPSC aspirants that are going to appear in upcoming FPSC exams۔ آج کی اس انتہائی اہم اور دلچسپ علمی نشست میں تمام امیدواروں کا استقبال ہے۔ جی ہاں، اور آج ہم FPSC کے گزشتہ پرچوں سے لیے گئے انگریزی متضاد الفاظ یعنی اینٹونمز کے سیٹ 2 کا تفصیلی جائزہ لیں گے۔ یہ واقعی ایک ایسا موضوع ہے جو اکثر امیدواروں کے لیے سردرد بن جاتا ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ الفاظ کی معنی رٹ لینا ایک چیز ہے، لیکن دباؤ کے تحت ان کا بالکل درست متضاد یعنی الٹ تلاش کرنا ایک باقاعدہ سائنس ہے۔ بالکل، اور آج ہم صرف الفاظ کی فہرست نہیں دہرائیں گے بلکہ ان کے پیچھے چھپی منطق کو سمجھیں گے تاکہ امتحان کے دن کوئی بھی لفظ اجنبی نہ لگے۔ زبردست ہے۔ اور اس سے پہلے کہ ہم 50 الفاظ پر مشتمل اپنے اس تیز رفتار کوئز کا باقاعدہ آغاز کریں، ایک اہم یاد دہانی ہے کہ اگر امیدواروں کو امتحانات کی تیاری کے لیے ایسا ہی بہترین مواد چاہیے تو دی گلوبل انسائٹس YouTube چینل کو ضرور سبسکرائب اور لائک کریں۔ تو وقت بچانے کے لیے آج کا ہمارا انداز بالکل ایک ریپڈ فائر راؤنڈ جیسا ہوگا۔ جی بالکل، میں لفظ پڑھوں گا، کچھ اندازہ لگانے کی کوشش کروں گا اور آپ ہمیں اس کا درست متضاد بتائیں گی۔ تو کیا ہم سیدھے میدان میں اتریں؟ میں بالکل تیار ہوں۔ امیدواروں کو چاہیے کہ وہ اپنی پوری توجہ اس گفتگو پر مرکوز رکھیں۔ شروع کرتے ہیں۔ اچھا، تو ہمارا پہلا لفظ ہے ڈکری۔ مجھے یہ کسی عدالت یا قانون سے جڑا ہوا لفظ معلوم ہو رہا ہے۔ آپ کا اندازہ لفظ کے مطلب کی حد تک بالکل درست ہے۔ ڈکری کا مطلب واقعی ایک باقاعدہ فرمان یا قانونی حکم ہے، لیکن پرچوں میں جو آپشنز دیے گئے تھے ان میں اس کا درست متضاد پیل میل ہے۔ پیل میل، یہ تو سننے میں ہی بڑا عجیب سا لگ رہا ہے۔ ہاں بالکل، اور اسی لیے یہ امتحان میں پوچھا گیا۔ پیل میل کا مطلب ہے مکمل بے ترتیبی یا افراتفری۔ تو ایک طرف ڈکری ہے جو منظم حکم ہے اور دوسری طرف مکمل افراتفری۔ ایک منظم قانون کے مقابلے میں افراتفری۔ صحیح۔ اگلا لفظ ہے آلٹرکیشن۔ اس میں آلٹر کا لفظ آ رہا ہے، تو کیا یہ دوسروں کے ساتھ رویے کی بات ہے؟ بہت خوب۔ آلٹرکیشن کا مطلب ہے کسی دوسرے شخص کے ساتھ زبانی تکرار یا جھگڑا، اور اس کا درست متضاد ہے ایمیٹی۔ ایمیٹی یعنی امن یا دوستی؟ جی ہاں، ایمیکس سے نکلا ہے جس کا مطلب دوست ہوتا ہے، تو جھگڑے کے برعکس دوستی۔ اب آتے ہیں تیسرے لفظ کی طرف، اور یہ وہی لفظ ہے جس کا ذکر ہم نے شروع میں کیا تھا، پوٹریفیکشن۔ یہ بائیولوجی سے تعلق رکھتا ہے، جس کا مطلب ہے کسی چیز کے سڑنے یا گلنے کا عمل، اور ظاہر ہے اس کا بالکل الٹ عمل ڈیولپمنٹ ہوگا، یعنی نشو و نما پانا۔ یعنی تباہی کا الٹ ترقی۔ چوتھا لفظ بھی سائنس سے لگ رہا ہے، سمبائیوسس۔ بالکل، سمبائیوسس کا مطلب ہے دو مختلف جانداروں کا باہمی انحصار یا مل جل کر رہنا۔ اب اس کا متضاد کتنا آسان ہو گیا، اکٹھے رہنے کے برعکس سیپریشن یعنی علیحدگی۔ کیا کمال کا طریقہ ہے۔ پانچواں لفظ ہے پروپیل، جیسے ہوائی جہاز کو دھکیلنے والا پروپیلر۔ بالکل وہی۔ پروپیل کا مطلب ہے طاقت لگا کر آگے دھکیلنا یا اکسانا۔ اس کا متضاد لفظ ہے ڈسویڈ، مطلب کسی کو آگے دھکیلنے کے بجائے اسے باز رکھنا۔ صحیح۔ آگے بڑھتے ہیں، چھٹا لفظ ہے پینیوریس۔ یہ سن کر مجھے کسی غریب شخص کا خیال آ رہا ہے۔ اور یہ خیال بالکل درست ہے۔ اسے پینی یعنی سکے سے جوڑ لیں۔ جس کے پاس صرف سکے ہوں وہ غریب یا کنجوس ہوگا۔ اس کا درست متضاد ایفلوئنٹ ہے، جس کا مطلب ہے بہت امیر اور خوشحال۔ اچھا، ساتواں لفظ ہے ہلیریس۔ یہ تو ہم روزمرہ گفتگو میں استعمال کرتے ہیں، پرمزہ۔ اس کا متضاد کیا بورنگ بنے گا؟ بورنگ ہو سکتا تھا، لیکن پرچے کے لحاظ سے اس کا درست متضاد گرم ہے۔ گرم کا اردو مطلب ہے انتہائی سنجیدہ یا سخت ماحول۔ آٹھواں لفظ فیروشس، جیسے کوئی خونخوار جانور۔ جی، فیروشس کا مطلب خونخوار، وحشی یا غصے والا۔ اس کا متضاد بڑا دلچسپ ہے، امپرٹبل۔ یہ تو بولنے میں بھی تھوڑا بھاری ہے، امپرٹبل۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟
یعنی وہ شخص جسے کوئی پریشان نہ کر سکے، جو ہر حال میں بالکل پرسکون اور ٹھنڈے مزاج کا ہو۔ واہ، نواں لفظ ہے وٹوپریٹو۔ یہ ایک منفی لفظ ہے جس کا مطلب ہے گالی گلوچ یا سخت تنقیدی گفتگو۔ اس کا متضاد انتہائی مثبت ہے، یعنی پریز، مطلب دل کھول کر تعریف کرنا۔ اور 10ویں لفظ پر ہم پہنچ گئے، لفظ ہے یوفوریا۔ یوفوریا کا مطلب ہے انتہائی خوشی یا ہواؤں میں اڑنے کا احساس۔ اس کا متضاد بنے گا ڈسپیر، جس کا مطلب ہے خوشی کے برعکس شدید مایوسی۔ چک، یہاں ایک لمحے کے لیے رک کر میں ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں۔ یہ الفاظ کافی بھاری بھرکم ہے، مطلب کیا انہیں یاد رکھنے کا کوئی آسان طریقہ ہے؟ دیکھیں، الفاظ کو روزمرہ کے جملوں اور کہانیوں سے جوڑنا سب سے بہترین حکمت عملی ہے، لیکن چونکہ ہمارا مقصد وقت بچانا ہے اور کوئز لمبا ہے، تو آئیے فوراً اگلے سوالات پر چلتے ہیں۔ بالکل صحیح کہا۔ تو 11واں لفظ ہے کنفیس، یعنی اقرار کرنا۔ درست، اور اقرار کرنے کا سیدھا سا متضاد ہے ڈینائی، یعنی صاف انکار کر دینا۔ 12واں لفظ انفیلیبل، اس میں فال کا لفظ آ رہا ہے، گرنے سے متعلق؟ گرنے سے زیادہ غلطی کرنے سے متعلق ہے۔ انفالبل اسے کہتے ہیں جو کبھی غلطی نہ کرے۔ اس کا متضاد ہے ایرنگ، یعنی وہ جو غلطی کرنے والا ہو۔ 13واں لفظ گیدر، یہ تو آسان ہے، اکٹھا کرنا۔ جی، اور اس کا متضاد ہے اسکیٹر، یعنی چیزوں کو اکٹھا کرنے کے بجائے بکھیر دینا۔ 14واں لفظ ہے آبسین۔ آبسین کا مطلب ہے فحش یا غیر اخلاقی۔ اس کا متضاد ڈیسنٹ ہے، جس کا مطلب ہے انتہائی شائستہ۔ 15واں لفظ ذرا لمبا ہے، پسلانیمٹی، یہ تو پڑھنے میں ہی بزدلی کا احساس دلا رہا ہے۔ آپ نے بالکل درست پہچانا، اس کا مطلب ہی بزدلی یا کم ہمتی ہے۔ اس کے متضاد میں بھی ایک بھاری لفظ استعمال ہوتا ہے، میگنینمٹی، مطلب بزدلی کے برعکس حوصلہ مندی اور سخاوت دکھانا۔ 16واں لفظ ہے ریٹیسنس۔ ریٹیسنس ایک ایسی عادت ہے جس میں انسان کم گو ہوتا ہے۔ اس کا متضاد فرینکنس ہے، یعنی بے تکلفی سے صاف گوئی کرنا۔ 17واں لفظ ایڈج، کیا یہ عمر یا ایج سے جڑا ہے؟ ایک طرح سے، کیونکہ ایڈج کا مطلب ہے کوئی پرانی کہاوت یا دانشمندانہ بات۔ اس کا متضاد ہیرینگ ہے، جو ایک بہت طویل، سخت اور غصیلی تقریر کو کہتے ہیں۔ 18واں لفظ ہے ایسربیٹی، اس میں ایسر ہے، مطلب تیزاب۔ لاطینی میں ایسر کا مطلب تیز یا کڑوا ہوتا ہے۔ ایسربٹی مزاج کی تلخی یا سختی کو کہتے ہیں۔ اس کا درست متضاد جینٹلنس ہے، یعنی تلخی کے برعکس نرمی۔ 19واں لفظ بلش۔ بلش کا مطلب ہے شرمانا یا حیا محسوس کرنا۔ اس کا متضاد دلچسپ ہے، ایفرنٹری، یعنی شرمانے کے برعکس بے شرمی اور ڈھٹائی۔ 20واں لفظ کیلیبر، جیسے کسی ہتھیار کی طاقت۔ بالکل، انسانوں کے حوالے سے کیلیبر انسان کی صلاحیت کو کہتے ہیں۔ متضاد ہوگا انیبلٹی، یعنی مکمل نااہلی۔ 20 الفاظ مکمل ہو چکے ہیں۔ 21واں لفظ ہے سرکم لوکیوشن۔ سرکم یعنی دائرہ اور لوکیوشن بولنا، گول گول باتیں کرنا۔ بہترین تجزیہ، سیدھی بات کرنے کے بجائے گھما پھرا کر بات کرنا۔ درست متضاد سمپلسٹی ہے، یعنی سادگی اور صفائی سے بات کرنا۔ 22واں لفظ ڈورمنٹ، یا تو آتش فشانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جو سو رہے ہوں۔ جی ہاں، ڈورمنٹ کا مطلب ہے غیر متحرک یا خوابیدہ۔ اس کا متضاد ہے ایکٹیو، یعنی پوری طرح چست اور متحرک ہونا۔ 23واں لفظ ہے ایفیمینیٹ۔ اس لفظ کے اندر فیمیل کی جھلک موجود ہے۔ یہ اس مرد کے لیے بولا جاتا ہے جس میں زنانہ پن ہو۔ اس کا متضاد مینلی ہے، یعنی مکمل مردانہ خصلت۔ 24واں لفظ فلپنٹ۔ فلپنٹ کا مطلب ہے کسی سنجیدہ معاملے میں بھی غیر سنجیدہ یا لاپرواہ رویہ اپنانا۔ اس کا درست متضاد کنسیڈریٹ ہے، یعنی دوسروں کے جذبات کا لحاظ رکھنے والا۔ 25واں لفظ ہے گرینڈیلوکوینس، یہ بھی بولنے کے انداز سے متعلق ہے۔ جی، گرینڈیلوکوینس کا مطلب ہے بہت پرتکلف اور مشکل الفاظ پر مبنی گفتگو۔ اس کا متضاد سمپلسٹی ہے، یعنی مشکل الفاظ کے برعکس سادگی۔ 26واں لفظ گلٹنی۔ گلیٹنی کا مطلب ہے بسیار خوری، یعنی ضرورت سے بہت زیادہ کھانا۔ اس کا درست متضاد ڈیوائڈ ہے، جس کا مطلب ہے کسی چیز سے بالکل محروم ہونا۔ 27واں لفظ ہے فیلسٹی۔ فیلسٹی کا مطلب ہے بہت گہری خوشی یا مسرت۔
متضاد انتہائی سادہ ہے. انہیپینس یعنی خوشی کے برعکس ناخوشی. 28واں لفظ ہیومین، آخر میں ای لگا ہوا ہے. اور یہی ای مطلب بدل دیتا ہے. ہیومین کا مطلب ہے ہمدرد یا انسان دوست. اس کا متضاد انکائنڈ ہے یعنی بے رحم یا ظالم ہونا. 29واں لفظ ہے تھرفٹی. تھرفٹی انتہائی کفایت شعار کو کہتے ہیں جو سوچ سمجھ کر پیسہ خرچ کرے. اس کا متضاد ہے پروڈیگل، مطلب جو پانی کی طرح پیسہ بہائے یعنی فضول خرچ. 30واں لفظ پروڈنٹ. بے وقوف. اچھا، ہم اپنے سفر کے آخری حصے کی طرف بڑھ رہے ہیں. 31واں لفظ ہے جوڈیشس. یہ بھی پروڈنٹ جیسا لگ رہا ہے. جی ہاں، جوڈیشس میں جج کا پہلو ہے یعنی عقل مندانہ فیصلہ کرنے والا. اس کا درست متضاد ناٹ وائز ہے یعنی غیر دانشمندانہ. 32واں لفظ نائیو. نائیف کا مطلب ہے بالکل سادہ لوح یا معصوم جسے تجربہ نہ ہو. اس کا درست متضاد سوفسٹیکیٹڈ ہے یعنی سادہ لوح کے برعکس تجربہ کار اور نفیس. 35واں لفظ ہے ڈپلیکیٹ. یہ تو روزمرہ کا لفظ ہے. بالکل، ڈپلیکیٹ یعنی کسی چیز کی نقل. اس کا متضاد اوریجنل ہے یعنی اپنی اصلی اور خالص حالت میں. 34واں لفظ مائزرلی. یہ پینوریس کے قبیلے کا ہے. جی بالکل صحیح سمجھیں آپ. مائزرلی کنجوس کو کہتے ہیں. متضاد ہے جینرس یعنی کنجوس کے برعکس نہایت سخی انسان. 35واں لفظ ہے امالگمیٹ. مختلف چیزوں کو ملا کر ایک کر دینا امالگمیٹ کرنا کہلاتا ہے. درست متضاد سیپریٹ ہے یعنی یکجا کرنے کے برعکس الگ کر دینا. 36واں لفظ ایپیتھیٹک. پیتھی کے شروع میں اے لگا ہے جس کا مطلب ہے نہیں یعنی بے حس یا سرد مہر. متضاد چیئرفل دیا گیا ہے یعنی بے حس کے برعکس زندہ دل. 37واں لفظ ہے پوسٹی. پوسٹی کا مطلب ہے کسی چیز کی شدید قلت یا کمی. متضاد ہے ابنڈنس یعنی کمی کے برعکس کثرت. 38واں لفظ السٹریس. السٹریس کا مطلب ہے بہت مشہور یا ممتاز شخصیت. اس کا درست متضاد ان نون ہے یعنی مشہور کے برعکس بالکل گمنام. 39واں لفظ ہے انکریج. بہت سادہ سا لفظ ہے انکریج یعنی ہمت افزائی کرنا. متضاد ڈسکریج ہے جس کا مطلب ہے حوصلہ شکنی کرنا. 40واں لفظ ہے انوسنس. انوسنس کا مطلب ہے معصومیت. اس کا درست متضاد گلٹ ہے یعنی معصومیت کے برعکس جرم یا قصور کا احساس. کیا بات ہے! ہم آخری 10 الفاظ کے مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں. امیدواروں سے درخواست ہے کہ اپنی توانائی کو برقرار رکھیں. ہمارا 41واں لفظ ہے ڈایابولک. یہ تو ڈراؤنی فلموں والا لفظ لگ رہا ہے. اور اس کا مطلب بھی ویسا ہی ہے. ڈیول سے نکلا ہے مطلب شیطانی یا انتہائی ظالمانہ. اس کا متضاد کائنڈ ہے یعنی ظالمانہ کے برعکس رحم دل. 42واں لفظ ہے پیسٹل. یہ رنگوں کی دنیا کا لفظ ہے نا؟ درست. پیسٹل ہلکے اور نرم رنگوں کو کہا جاتا ہے. اس کا درست متضاد برائٹ ہے یعنی ہلکے رنگوں کے برعکس بہت شوخ اور چمکیلا رنگ. 43واں لفظ ہے لیفل. لیتھل کا مطلب ہے جان لیوا یا مہلک. اس کا درست متضاد سیف ہے یعنی جان لیوا کے برعکس بالکل محفوظ. 44واں لفظ ہے فروگل. ایک منٹ، ہم نے تھوڑی دیر پہلے تھرفٹی پڑھا تھا. کیا یہ وہی ہے؟ آپ کا حافظہ بہت کمال کا ہے. جی ہاں، فروگل کا مطلب بھی کفایت شعار ہے. اس کا متضاد ایکسٹراویگنٹ ہے یعنی بے دریغ فضول خرچ کرنے والا. 45واں لفظ ہے جسٹیفائی. جسٹیفائی کا مطلب ہے اپنا جواز پیش کرنا یا خود کو درست ثابت کرنا. اس کا متضاد ایکیوز ہے یعنی خود کو درست ثابت کرنے کے بجائے دوسرے پر الزام لگانا. 46واں لفظ ہے ڈیفائنس. ڈیفائنس کا مطلب ہے کھلم کھلا نافرمانی یا بغاوت کرنا. اس کا متضاد ہے اوبیڈینس یعنی نافرمانی کے برعکس مکمل فرمانبرداری. 47واں لفظ ہے ڈسینٹ. ڈسینٹ کا مطلب ہے اختلاف رائے رکھنا یا رضامند نہ ہونا. اس کا متضاد اگریمنٹ ہے یعنی اختلاف کے برعکس اتفاق کرنا. 48واں لفظ ہے بیشفل. بیشفل ہم اس شخص کو کہتے ہیں جو بہت شرمیلا ہو. اس کا درست متضاد کانفیڈنٹ ہے یعنی شرمیلے پن کے برعکس پوری طرح پر اعتماد ہونا. 49واں لفظ ہے رومی. یہ تو روم
یعنی کمرے سے نکلا ہے؟ جی، رومی کا مطلب ہے کافی کشادہ یا کھلی جگہ والا۔ اس کا متضاد کریمپڈ ہے، یعنی کشادہ کے برعکس بہت تنگ جگہ۔ اور آخرکار ہمارا 50واں لفظ آ گیا ہے ریٹیسنٹ۔ ہم نے پہلے ریٹیسنس پڑھا تھا۔ بالکل، ریٹیسنٹ کا مطلب ہے خاموش طبع انسان جو بہت کم بولتا ہو۔ اس کا درست متضاد ٹاکٹیو ہے، یعنی خاموش طبع کے برعکس بہت زیادہ باتونی انسان۔ زبردست! ہم نے 50 سوالات کا یہ مشکل ہدف ایک انتہائی تیز اور معلوماتی گفتگو کے ذریعے مکمل کر لیا ہے۔ مطلب مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہو رہی ہے کہ اگر ہم الفاظ کی صرف رٹا لگانے کے بجائے ان کی جڑوں کو سمجھیں تو یہ کبھی نہیں بھولتے۔ بالکل، اور یہی ہمارا اصل مقصد تھا۔ اگر امیدوار ان الفاظ کو جوڑ کر دیکھیں تو یہ دماغ میں نقش ہو جاتے ہیں۔ وقت کی بچت کے ساتھ بڑی مقدار میں معلومات کا احاطہ اسی طرح کیا جا سکتا ہے، بس مستقل مزاجی شرط ہے۔ اس شاندار تفصیلی جائزے کے اختتام پر آپ امیدواروں کے لیے کیا آخری پیغام یا سوچنے کا کوئی خاص زاویہ دینا چاہیں گی؟ میں بس ایک نقطہ چھوڑ کر جانا چاہوں گی۔ اگر روزانہ صرف 50 متضاد الفاظ سیکھنے کی عادت بنا لی جائے تو کیا ہماری زبان و بیان کی گرفت کسی لغت سے کم ہوگی؟ ذرا سوچئے گا کہ الفاظ کا درست چناؤ ہماری سوچ اور اظہار کو کس حد تک وسیع کر سکتا ہے۔ کیا خوبصورت اور فکر انگیز بات کی ہے آپ نے۔ ہم ان تمام محنتی امیدواروں کی کامیابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہیں جو اپنے خوابوں کے لیے دن رات ایک کر رہے ہیں۔ اور ایک بار پھر یاد دلاتے چلیں کہ امتحان کی بہترین تیاری کے لیے دا گلوبل انسائٹس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا مت بھولیے گا۔ آج کی اس نشست سے اتنا ہی، اگلے تفصیلی جائزے میں پھر ملیں۔